ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون جو مانگنے کا طریقہ ہے اسی طرح مانگو، جو مانگنے کا طریقہ ہے اسی طرح مانگو۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، خطائیں بھی دیکھتا ہے اللہ تعالی، ہماری خطائیں بھی دیکھتا ہے مگر عطائیں کم نہیں کرتا۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام تو بعد انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، بھائیو، دوستو، مسلمان ساتھیو، ساری شکایت ہوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری دعا قبول نہیں کرے نا، اسا دل نال کڈن منگیے، اسا اخلاص نال دعا کڈن منگیے۔ تے کو صحابی دا تذکرہ دساواں کہ جڑا صحابی بڑی دیر نال مسلمان ہوئے، طبقات ابن سعد تاریخ دی کتاب ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 424، دوجی کتاب شعب الایمان، تریجی کتاب الجامع والاحکام القرآن للقرطبی، اترائے کتابیں دا حوالہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ، وہ صحابی ہیں جناب آخرت مسلمان ہوئے، انہیں 3 بیٹے پہلے مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب بیٹے مسلمان ہو گئے تو باپ کو انہیں تبلیغ کی تھی ہے، باپ زمانہ جاہلیت دے اندر، کفر دی حالت دے اندر وہ بت دی پوجا کرنے ہیں، بیٹے سمجھنے رہ گئے، بیٹے بت چاہ کے باہر ساٹن دے ہیں تو ول چاہ اندہ ہے بت، اور بت دی پوجا کرنا ہے، ان کو صاف کرنا ہے، آدھائی کہ اے میرا خدا ہے، معبود ہے۔ ایک بھی بیٹے کیا کیتے، کنویں دے اندر انہیں بت لٹکا دیتے، الٹا جرولے انہیں بت لٹکا دیتے۔ بس ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے دیونی ہے، کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دے ہاتھ دے اندر ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہدی الیہ من ینیب، یہدی الیہ من اناب۔ اللہ تعالیٰ جے کو چاہتے ہدایت دیں دے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ اسلام کے نامن تو قبل جدہ ڈٹھنے کہ انہوں دا بت الٹا لٹکے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہوں دے دل دے اندر ایک خیال لیتے ہدایت والا، اپنے بت کو آکھنے معبود کو جرا تو اپنی آپ کو حفاظت نہیں آن سکدا، یعنی اپنے آپ دی بھی حفاظت نہیں کر سکدا، تو میری کیا حفاظت کرے سے؟ ہوں بلے کلمہ پڑھے نے مسلمان ہو گئے۔ حضرات 32 بلاک والے ہو تو علم میں چھوڑنا چاہیے ہے، یہ وہ صحابی رسول ہے جرا پیرے کرے معذور ہے، لنگڑا ہے، جڑے والے مسلمان ہوئے تو ان دل چ محبت آ گئی ہے، شہادت دی اللہ تعالیٰ دی محبت ہی دے دل چ آ گئی ہے۔ اپنے بیٹے کو آکھن لگے کہ میں جنگ احد شریک ہو سا، انہیں بیٹے جواب دیتے کہ بابا جی تسا پیرے کرے معذور ہی وے، لنگڑے ہی وے، لہذا تو آدھے ہوتے لازمی نہیں۔ انہاں فرمایا نہیں، میری خواہش ہے کہ میں اپنی جان اللہ دے رستے ہر صورت قربان کرے سا۔ حتیٰ کہ بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنے پہنچ گئے، نبی علیہ السلام نے فرمائے عمرو بن جموح تیرے ہوتے لازم نہیں، آکھے سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اتعرجو فی الجنہ، اتعرجو فی العرج فی الجنہ، او کما قال، کہ عمرو بن جموح نے فرمایا اللہ دے نبی کیا میں لنگڑا پسند نہ کرے سا جو میں ہی سویرے میں جنت دے اندر جلدی جلدی داخل ہوگا میدان قیامت دے اندر۔ جنہوں نے نبی علیہ السلام نے انہیں دا جذبہ شوق جنت، شوق عبادت، یعنی اللہ تعالیٰ دی محبت دا شوق جنہوں نے دیکھے تو نبی علیہ السلام نے فرمائے عمرو بن جموح دے بیٹے کو کہ کو نہ روکو، ونجن دیو، جنہوں ونجن لگن انہوں دی بیوی آکھن لگی عمر خیال کری متا ساری قوم اور قبیلے دا نہ لچوا دے، شرم ساری کراوے، میں کو خطرہ ہے تو جنگ کرے واپس نہ ہو بنے،
ڈر نہ ہو بنے، ڈر نہ آنے تیرے دل دے اندر۔ عامر بن جموع نے تیرے الفاظ بولے، رب دی عظمت دی قسم ہے صحابہ سارے جنتی ہیں اور صحابی نبی جنتی جنتی۔ صحابہ کے شوق کو اثر نہیں سے مل سکتے، صحابہ کی سوچ کو اثر نہیں سے مل سکتے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں لوگ صحابہ کرام دی عزت کریں، صحابہ کرام دی عظمت کو منے دیں۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں صحابہ کرام دی عزت کو نہیں منے دے۔ حضرات یہ رجب کا مہینہ ہے، پہلی رجب دے مہینے دے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تے تبرہ کیتا ویندے۔ دنیا کائنات دے لوگوں سن گلو، جب تک اہل حدیث دے طالب علم دے اندر جب تک جان موجود ہے، اہل حدیث دے علماء جب تک اسا مسلمان دی زندگی باقی راسی، اسا قرآن دی عظمت تے شان بھی بیان کریں گے راسو، سونے محبوب دی عظمت بھی بیان کریں گے راسو، اور صحابہ اور اہل بیت بھی عظمت ناموس دی عزت دی حفاظت بھی کریں گے راسو۔ صحابہ کرام دی بڑی عظمت ہے۔ آخری بات ہے، عمر بن جموع رضی اللہ عنہ جنہیں والے ونجان لگے نا، انہیں دعا کی تھی کہ اے اللہ میری لاش مدینے نہ ولے، اتھے احد وچ دفن ہوئے۔ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ عنہ ہو گئے، احد دے میدان دے اندر شہید ہو گئے۔ کچھ لوگ مشورہ دیتے، کچھ لوگ دے اندر اہل بیت دے لوگ بھی شامل ہیں۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماون لگے جو انہاں دی لاش کو واپس مدینے واپس کیتا ونجے۔ کچھ لوگ کیا مشورہ دیتے، حتیٰ کہ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ عنہ دی لاش کو اٹھ تے سوار کیتا گئے، اٹھ دا رخ دیتا گئے مدینہ منورہ، اٹھ مدینہ منورہ رخ نہ کرے، چلے نا اتھے رک ونجے، وقت احد رخ کرن تے چلن لگ ونجے۔ بڑی کوشش کیتی نے، بڑی کوشش کیتی نے، بالآخر حضرت عمر بن جموع رضی اللہ عنہ دے پاک مبارک جسم کو اتھائی احد دے میدان دے اندر دفن کر دیتا گئے۔ تقریباً 15 سال دے بعد یا 12 سال دے بعد جدا احد دے میدان بارش دا پانی جمع ہوئے، قبر کھل گئی ہے۔ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ عنہ دے لاش مبارک تر و تازہ ہے، خوشبو ہے، حتیٰ کہ انہاں ہاتھ رکھیا ہویا تھا جڑے زخم دی وجہ کنے وہ شہید ہو گیا، وہ زخم تے ہاتھ رکھا ہویا۔ صحابہ کرام نے ہاتھ ہٹان دی کوشش کی تھی، ایک دفعہ ہٹان ہاتھ والا ہاتھ زخم تے وال ونجے، والا دوجی دفعہ ہٹان والا ہاتھ زخم تے لگ ونجے۔ معلوم ہوں دے اللہ شہید ہونا بڑی محبت کریں دے، وہ زخم بھی تر و تازہ ہے، جسم کنے خوشبو ہے۔ لوگوں سچ فرمائے اللہ کریم نے، هم الفائزون اولئک هم الصادقون اولئک هم الراشدون۔ اللہ پاک چاہتا ہے جو میرا یار میرا پیارا بندہ عمر بن جموع جدا دن قیامت آوے تے ایدے زخم کنے خوشبو کستوری دی ہوئے۔ اللہ صحابہ نال بڑی محبت کریں دے، تو آپ کو سب کو چاہیے دے کہ ایسا صحابہ کرام دی عزت اور عظمت کو سمجھو۔ بالآخر حضرت عمر بن جموع رضی اللہ عنہ کو احد دے اندر اللہ اکبر دفن کر دیتا گئے۔ حضرات صحابہ جنتی ہیں، صحابہ وہ ہیں جنہاں دے اتے جہنم دی حرام ہے، صحابہ وہ ہیں جنہاں دے اتے اللہ راضی ہو گئے، صحابہ وہ ہیں جنہاں کو دنیا دے اندر اللہ پاک نے جنتی قرار دے دیتے۔ حضرات میں چھوٹی زرین تو قافلہ گھن کے آیا، حضرت مولانا عبد المالک مکی صاحب دی طرفوں دعا ہے کہ اللہ تعالی اسانے مرحوم بھائی عبداللہ صاحب دی قبر کو جنت دا ٹکڑا بناوے، اور جنہیں قافلے جماعت دی طرف آمدن یہ انہیں واسطے صدقہ جاریہ ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی بھائی محسن صاحب دی محنت تا کوشش کو اللہ رنگ لاوے، اللہ انہیں کو دن دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرماوے۔ تمام علماء دی حاضری، تمام اساتذہ دی حاضری اللہ کریم قبول و منظور فرماوے۔ اے غافل گھڑیال دیتا ہے تجھے منا دی کہ گردوں نے ایک گھڑی اور گھٹا دی۔ وآخر دعوانا الحمد